السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قیامت کے دن کون کون وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے۔ اور سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں ارشاد خداوندی ہے، ہرگز نہیں یہ کافر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے روک دیے جائیں گے، یعنی اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بنفس نفیس ظاہر ہوں گے، ساری مخلوق اللہ کی زیارت کرے گی، مگر کافروں کے سامنے پردہ کر دیا جائے گا اور وہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے جبرائیل، اس بندے کا کیا انعام ہے کہ جس کی میں دنیا میں دونوں آنکھیں لے لوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں، مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے گھر جنت میں داخل ہوگا اور وہ میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں کستوری کے ٹیلے ہوں گے، ہر جمعے کو جنتی وہاں جائیں گے اور شمال سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور ملبوسات پر پڑے گی، تو وہ لوگ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے اور اپنے گھر والوں کی طرف جب وہ لوٹیں گے تو اس حال میں کہ ان کا حسن و جمال بہت بڑھ چکا ہوگا۔ ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، قسم خدا کی ہمارے بعد آپ حضرات حسن و جمال میں خوب بڑھ گئے ہو۔ تو وہ کہیں گے، اور تم بھی تو اللہ کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکی ہو۔ اور جنتیوں کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی شکل جس طرح چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ مردوں اور عورتوں کی شکلیں ہوں گی۔ جس مرد کو یا جس عورت کو جو شکل پسند آئے گی تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اس مرد یا اس عورت کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی، اور وہیں پر حورین کی محفلیں ہوں گی جو ایسی اونچی اور خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی کہ ویسی نغمہ سرائی مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے بازار میں ملا دے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا، ہاں، مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ دلوں میں ان کا خیال گزرا، اور نہ ہی ان کو کانوں نے سنا ہے۔ چنا چاہیے جنتی اس بازار سے جس چیز کا دل چاہے گا لے لیں گے۔ اس بازار میں لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک شخص اس شخص سے بھی ملاقات کر سکے گا جو اس سے اوپر کے درجے میں ہوگا۔ جب یہ اس کے لباس کو دیکھے گا تو اس کو گھبراہٹ ہوگی، اس کا تعجب ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ وہ ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس پر بھی اللہ ویسا ہی لباس اس کو عطا فرما دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں غمگین ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 34 تا 35 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہاں جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام پہ لاتا رہا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جنت میں کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ سورہ دہر میں آیت نمبر 15 تا 18 میں ارشاد خداوندی ہے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور اب حورے جو شیشے کے ہوں گے وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسا جام شراب پلایا جائے گا
جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا کی چاندی میں سے کچھ چاندی لو، پھر اس کو اتنا باریک کرو کہ مکھی کے پر کی طرح کر دو، پھر بھی تمہیں اس کے پیچھے سے پانی نظر نہیں آئے گا، لیکن جنت کی چاندی کے برتن صفائی میں آئینے کی طرح ہوں گے اور سفیدی میں چاندی کی طرح ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم مسلمان سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو اور نہ ہی ان کے پیالوں میں اور برتنوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا میں خدا کے دشمنوں کے لیے ہیں، تم پر ان کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ تم کو آخرت میں یعنی جنت میں ملیں گے۔ اور جنت میں شہداء کی خاطر تواضع کیسے کی جائے گی؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کو اچھے خواب پسند آتے تھے، بس جو کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا اور اس کی تعبیر کا علم نہ ہوتا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کرتا تھا۔ اگر اس خواب کا اچھا ہوتا تو آپ اس کے خواب کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں جنت میں داخل ہوں اور میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی جس سے جنت گونج اٹھی، تو میں نے دیکھا کہ فلاں ولد فلاں کو وہاں لایا گیا، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمی گن دیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کسی جگہ ایک فوج کے دستے میں بھیج رکھا تھا، یعنی وہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کو جنت میں اس حالت میں لایا گیا کہ ان کے کپڑے غبار آلود تھے، گردن کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو نہر بیدخ کی طرف لے جاؤ، چنانچہ ان کو اس میں غوطہ دیا گیا۔ جب وہ اس سے باہر نکلے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پھر سونے کی 14ویں کے چاند کی طرح روشن نظر آ رہے تھے، اور سونے کی کرسیاں ان کے لیے لائی گئیں جن پر یہ حضرات تشریف فرما ہوئے۔ پھر ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں تازہ کھجوریں تھیں، چنانچہ انہوں نے ان کھجوروں کو تناول کیا، بس جتنا انہوں نے چاہا تازہ کھجوروں سے کھا لیا۔ پھر وہ جس طرف کو الٹتے پلٹتے تھے اور جو میوہ چاہتے تھے وہاں سے وہ کھاتے پیتے تھے، میں نے بھی اس کے ساتھ کھا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فوجی دستہ سے ایک شخص خوشخبری لے کر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوا ہے اور فلاں فلاں آدمی شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمی گن دیے جن کو اس عورت نے خواب میں شمار کیا تھا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا خواب اس خوشخبری سنانے والے کے سامنے دہراؤ۔ تو اس نے دہرا دیا تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واقعی ایسا ہی ہوا ہے جیسا اس خاتون نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو یہاں اسی جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے دیکھا ہے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا ہے اور اس کے ایک خوشہ کو پکڑا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن پھلوں میں سے تقریباً ہر پھل کی لمبائی 12 ہاتھ ہے اور جنت کے ان پھلوں میں گٹلی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے اناروں میں سے ایک انار کے گرد بہت سے حضرات بیٹھ کر اس سے کھائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی مومن کی بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے میووں سے کھلائیں گے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پلائیں گے، اور جو مومن کسی مومن کو جب اس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ اور
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے کھائیں گے بھی اور پئیں گے مگر ناک نہیں سنکیں گے اور نہ ہی وہ پخانہ اور پیشاب کریں گے۔ ان کا کھانا کستوری کی خوشبو کا ڈکار بن جائے گا۔ ان کو تسبیح اور حمد باری تعالیٰ ایسے ہی الہام و القاء کیے جائیں گے جیسے تم لوگوں کو سانس کا الہام اور القاء کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے ابو القاسم، آپ کا خیال ہے کہ جنتی کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنتیوں میں سے ہر شخص کو کھانے پینے، جمع اور خواہش میں 100 آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس نے عرض کیا، پھر جو شخص کھاتا اور پیتا ہے اس کو حاجت بھی تو ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کو قضائے حاجت ایک قسم کا پسینہ ہوگا جو ان کی جلدوں سے بہہ جائے گا، کستوری کی خوشبو کی طرح یہ پسینہ نکل جائے گا تو ان کا پیٹ سکڑ جائے گا۔ مزید میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔